الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حدید کی 19 آیات مکمل کر لی تھی۔ یہ 20 نمبر آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اگر وہ ایک نارمل اسے دورانیہ مل جاتا ہے اس حیات کا، تو ان کو یہاں پہ شاید قرآن مجید کا یہ اکلوتا مقام ہے جہاں اتنی تفصیل سے زندگی کے ان مدارج کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل ہے اور تماشا ہے اور آرائش ہے، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا مقابلہ ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت لے جانے کی کوشش ہے۔ جیسے کہ بارش برستی ہے، کھیتی اپجتی ہے، تو کھیتی کا سبزہ کاشتکار کو بھلا معلوم ہوتا ہے، وہ بھاتا ہے کاشتکار کو، پھر وہ کھیتی اپنے پورے جوبن پہ آتی ہے تو اچانک تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سب سے پہلی بات یہ یہاں پہ جان لیجئے کہ یہاں یہ مضمون آیا کیوں، دنیا کی حقیقت بیان کیوں کی گئی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس اتنی تفصیل سے زندگی کے مراحل و مدارج کو کسی اور جگہ پہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن موٹی بات چلیں تھوڑی سی میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ الفاظ بھی مل جاتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ یہاں بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پہ آ جاتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وہ یہاں پہ بھی آئے لیکن اس کے ساتھ اور چیز بھی آئے، وہاں صرف لعب اور لہو آ جاتے ہیں۔ کہیں پہ یہ بات آ جاتی ہے جیسے کہ سورہ کاف کے شروع میں آیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ جو زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے رونق، وہاں صرف زینت کا لفظ آیا، یہاں زینت کا بھی آ گیا، متاع الغرور کا بھی آ گیا، لہو اور لعب کی بھی آ گیا، تکاثر کا بھی یہاں آ گیا۔ دوسری ایک پوری سورت میں سورہ تکاثر میں صرف تکاثر کا لفظ آیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں وہاں ایک ایک لفظ اس پورے تصور کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں وہ سارے الفاظ جمع کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا مجموعے کا نام زندگی ہے۔ جب ایک لفظ آئے گا تو ان سب کا قائم مقام ہوگا، لیکن جب علیحدہ علیحدہ یہ سارے جمع ہو کے آ گئے تو پھر اس کے درجے بنانے پڑیں گے، اس کے مراحل سامنے رکھنے پڑیں گے، اس کے وقفے رکھنے پڑیں گے، زندگی کے مختلف حصے بنانے پڑیں گے کہ یہ زینت اور اس سے متعلق ہے، یہ خاص تفاخر سے متعلق ہے، یہ خاص تکاثر سے متعلق ہے۔ تو یہ ایک اس کی طرف ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ربط مضمون کے لیے یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو پیچھے مضمون آ رہا تھا، انفاق کا مضمون تھا، تزکیے کا مضمون تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، مصدقین والمصدقات اور صدیقین اور شہداء، اس کے ساتھ یہ اچانک یہ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو ایک تصور ہے ہمارا کہ دیکھیں جی، دین بھی ہے لیکن دین کے ساتھ دنیا بھی ہے۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو بالکل چھوڑ دے اور دینی کی طرف دین کا ہو کے رہ جائے۔ دیکھیں نا، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹ آپ نے سنا ہے نا، جو بھی بندہ ذرا دین کی طرف مڑتا ہے اس کو یہ بات سننی پڑتی ہے
اچھا، اس کا ایک نتیجہ یہ اگر نکلے کہ بھئی رہبانیت نہیں ہے، ہم نے جنگل میں جا کے نہیں بیٹھنا جیسے راہب جا کے بیٹھتے تھے، ترک دنیا نہیں ہے جیسے راہب شادی نہیں کرتے تھے، اگر یہ بات سمجھی جائے اس سے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو نتیجہ بالعموم نکلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کہیں دین اور دنیا میں مقابلہ آ جائے، ایک طرف دین کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے دین کا کہ یہ کام کرو، اور دوسری طرف دنیا کا ایک مطالبہ ہے، تو وہاں عام طور پر چونکہ ہم نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو دین کو ڈالتے ہیں پیچھے اور دنیا کو رکھتے ہیں آگے. اب بھائی یہ اس دین میں دنیا بھی ہے، اس سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا؟ یہ ایک بالکل دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک غلط نتیجہ ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ آخرت میں پہلا جو حساب ہے، پہلا حساب وہ اس بات کا ہے کہ آپ نے مقدم کس کو کیا تھا اور مؤخر کس کو کیا تھا، آگے کس کو رکھا تھا، پیچھے کس کو ڈالا تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ جو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی الماویٰ، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو جو یعنی اسی طرح يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ اس نے مقدم کس کو کیا تھا اور مؤخر کس کو کیا تھا، آگے کسے رکھا تھا اور پیچھے کسے ڈالا تھا، فرسٹ پریورٹی پہ کس کو رکھا تھا اور سیکنڈ پریورٹی پہ کس کو رکھا تھا. اب اگر اس چیز کو آپ سمجھ گئے تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کون سا زندگی کا لہجہ ہے جب اس کے سامنے دونوں مطالبے اکٹھے آ کے نہیں کھڑے ہو جاتے. فجر پڑھنی ہے، نیند کا مطالبہ، گرم بسترے کا مطالبہ، اور اس کے مقابلے میں ٹھنڈ ہے. مقابلہ یا نہیں مقابلہ؟ کچھ مقدم کرنا پڑے گا، کچھ مؤخر کرنا پڑے گا. آپ نے بڑا جہاد کیا، بستر کو شکست دی، اپنی خواہش کو ہرایا اور بستر ادھر پھینکا، اٹھے، وضو کیا، مسجد پہنچ گئے، مقابلہ جیت گئے. کیا امتحان ختم ہو گیا؟ نہیں. آپ مسجد سے باہر نکلے، کوئی دنیا کی ایسی ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی چلیں آپ کا پڑوسی آ گیا، جی میری یہ ضرورت ہے، آپ میرا یہ کام کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو آپ نے جا کے نیند کرنی تھی. اب پھر امتحان ختم ہوا یا نیا امتحان کھڑا ہو گیا؟ اب نیا امتحان کھڑا ہو گیا. تو امتحان ختم نہیں ہوتا، ہر لحظہ ہر آن امتحان ہوتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیے، دو آدمیوں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا. آپ جانتے ہیں ایک آدمی حق پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ آپ کا ماموں ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ آپ کا چاچا ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے. بتائیں نا اب امتحان کیسا آ گیا سر پہ؟ تو اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی تو بازو ہوتا ہے، بازو تو نہیں کاٹا جا سکتا. بھائی بازو ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا بازو، ہوتا ہے بازو. اب میں بھائی کے خلاف فیصلہ دے کے یعنی اپنا بازو کاٹ دوں؟ یس، بازو نہیں کاٹا جا سکتا، لیکن اس سوچ کے پیچھے دنیا ہے یا دین ہے؟ دنیا ہے. تو آپ نے ترجیح کس کو دی؟ دنیا کو دی. اب یہ اگر ہماری زندگیوں میں تو وہ دینداری ہے ہی نہیں نا، اس لیے وہ چیز سامنے بھی نہیں آئے گی. ذرا صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھے نا. ہر روز یہ مطالبہ، اب بدر چلو، اب احد چلو، اب تبوک چلو، تو ساری رشتہ داریاں پیچھے رکھنی پڑتی تھی یا نہیں رکھنی پڑتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے نا. گھر بار چھوڑو، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ بچے کے گلے پہ چھری چلا دو. تو اگر دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلنی ہے تو ابراہیم والی زندگی تو نہیں اختیار کی جا سکتی. اس کا نتیجہ کیا؟ دیکھیں، آپ کو دنیا کی محبت ہے، لیکن یہ کہ تقاضا آپ کے سامنے آخرت کا ہے، تو دنیا آپ کے لیے ایک مصیبت خانہ بن گئی یا نہیں بن گئی؟ یعنی وہ کسی نے جل بھن کے کہا نا، میرا خیال ہے جل بھن کے ہی کہا ہوگا کہ درمیان قہر دریا تختہ بندم کردائی و باز میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. اللہ کو شکایت کرتا ہے کہ اس نے مجھے تختے پہ باندھ کے بیچ مجدار کے ڈال دیا ہے، قہر دریا کی گہرائی میں ڈال دیا ہے، اور یہ ڈالنے کے بعد مجھے کہتا ہے دامن تر مکن، اپنا جو کپڑا ہے نا دامن، اس کو چھینٹ نہ پڑنے دینا، ہوشیار باش.
یہ تو اب گویا ناممکنات میں سے ہے، کیسے چھینٹ دریا کے درمیان بندھا ہوا ہوں، چھینٹ کیسے نہیں پڑے گی؟ تو اس دنیا میں اللہ نے باندھ کر ڈال دیا ہے. اور بعض میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش، یہ ہے کہ جو ہر لمحہ جو آپ کا مقابلہ ہے، جو آپ کا جو ہے نا امتحان ہے، یہ لگا ہوا ہے. اور جو قدم آپ کا جو ہے نا پیچھے پڑ گیا، رک گیا، وہی ناکامی کا قدم ہے. دنیا کی طرف مڑ گیا، ناکامی کا ہے. یہ امتحان میں فیلیور ہے. تو دیکھیں بات بہت نازک ہو گئی. یعنی یہ تو وہ پل صراط والا جو کہانی ہم سنتے ہیں، یہ اس سے زیادہ مشکل بات نہیں ہو گئی. یہ دنیا کا یہ والا سفر اس پل صراط والے سفر سے زیادہ مشکل نہیں ہو گیا. یقیناً ہے اگر ہم دین کی حقیقت کو جانتے ہوں. اچھا، اسی چیز کو اگر ہم نہ سمجھتے ہوں، مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ وہ حدیث ہے کہ، اور اس حدیث کا ایک بندے نے، اور معمولی بندے نے نہیں، صدر پاکستان، وقت کے صدر پاکستان نے مذاق اڑایا تھا. حدیث اسے سنائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس نے وہ کہیں درس میں سنی اس نے، اور اس نے اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دیا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کی جنت ہے. تو اس نے یہ حوالہ دے کے کہا کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. ویسے بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہو کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، تو پھر ترقی کیسے کریں گے؟ بظاہر تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں گم ہوں، دنیا میں لگیں، دنیا میں کھبیں، تب ترقی ہوگی نا. مغرب نے ترقی کی ہے تو اپنے آپ کو دنیا میں گم کیا ہے تو ترقی ہوئی نا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو فوکس ہو کے کرتے ہیں، تب آپ آگے بڑھتے ہیں نا. تو دنیا میں جب تک آپ کھبیں گے نہیں تو دنیا کیسے بنائیں گے؟ محنت کرنا، کہتے ہیں محنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو دنیا بھی بغیر کی برکت بھی بغیر محنت کے تو نہیں ملتی. تو یا محنت آپ جسے جہاد کہتے ہیں دنیا کے لیے کریں گے، یا محنت آپ جو ہے وہ دین کے لیے کریں گے. بیک وقت دونوں طرف تو آپ اپنے ٹانگیں نہیں پھیلا سکتے نا، دو کشتیوں کے مسافر نہیں بن سکتے. اب یہ ہے اصل میں جب آپ کی سوچ کے اندر دنیا کی اہمیت ہوگی تو پھر کہنے کو الفاظ یہ ہیں کہ دیکھیں دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا ہی لے کے چلا جا رہا ہوتا ہے. دین اور دنیا میں جہاں مقابلہ آتا ہے وہاں دین چاروں شانے چت پڑا ہوتا ہے. اس کی گویا اس کے کفن کے اوپر ہم اپنی دنیا کی جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ ہم سب کا اجتماعی رویہ ہے. اور اسی چیز کو میں نے ایک دفعہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے ادھر نیچے ایک مسجد ہے خواص، اس کے امام ہوتے تھے مولانا یعقوب صاحب، وہ خطیب تھے. تو وہ اپنی زبان میں تقریر کرتے تھے، جیسے ممتاز شاہ صاحب بھی اپنی زبان میں کرتے، وہ بھی اپنی زبان میں، وہ شاعر بھی تھے بہت. تو ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے، مطلب اپنے انداز میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہیں انٹے نہیں چھلڑی نالی پیڑ ہو گیا چھس نا تو لگتا کھلی ہو گیا. یعنی اتنے سارے مفاد کی بات آئے نا تو ہمارا ایمان جو ہے نا برف کی طرح پگھل جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ایمان میں جان ہی نہیں رہتی کہ وہ کھڑا رہ سکے. تو بس بات یہ سمجھ لیجئے کہ جناب دین پر آپ دنیا کی قربانی دیے بغیر چل ہی نہیں سکتے. یہ میرا جملہ سن لیجئے، دنیا کی قربانی دیے بغیر دین پر چلا جا سکتا ہی نہیں. فیصلہ بندہ خود کر لے کہ اس کی ترجیح دنیا ہے یا دین ہے. لیکن اگر دین اس کی ترجیح ہے، آخرت اس کی ترجیح ہے، تو دنیا کو قربان کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات سمجھے، دین کا فہم، دین کا تفقع، دین کی گہرائی، دین کی سینس، دین کا رشد، یہ بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتا. اس کو حکمت کہا گیا نا، جسے حکمت دی گئی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا. حکمت کیا ہے؟ وزڈم، دانائی. یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. تو دانائی کس سے پیدا ہوئی؟ تقوی سے. تقوی نام کس چیز کا ہے؟ آخرت کو ترجیح دینے کا نام تقوی ہے. اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کے تصور کو مستحق یقین رکھنے کا نام تقوی ہے.
یہ جوں جوں قربانی بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ دینداری بڑھے گی، جوں جوں قربانی بڑھے گی دین کی سمجھ بڑھے گی، جوں جوں قربانی بڑھے گی دین کے فہم میں اضافہ ہوگا، سینس بڑھے گی، رشد بڑھے گی۔ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو مزید سمجھ آئے گی، نہیں کھڑے ہوں گے۔ بلکہ یہ دیکھیں نا، پیاز ہوتا ہے نا، پیاز کا ایک چھلکا اتاریں گے تو اگلا چھلکا نظر آئے گا نا، پہلا ہی نہ اتاریں تو اگلا بلاک دے۔ بس یہی کوئی دین کا حال ہے۔ آپ کو سمجھ آتی تب ہے جب آپ ایک دفعہ آپ کی چمڑی اترتی ہے تو اگلی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ سورہ انعام میں نقل ہوا ہے کہ جب انہیں ساری بات کی سمجھ آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے، جو ان کا سب سے بڑا جو معبد تھا اس کے انچارج تھے، یعنی وزیر مذہبی امور کہہ لیجئے، کم سے کم یہ تو ضرور مانیے نا، یہ ان کی پوزیشن تھی ان کے والد کی، تو گویا سٹیک ہولڈر تھے اپنے اس وقت کوئی مذہب کی بڑی بنیاد، یعنی بادشاہ جس بیساکھی پہ کھڑا ہوتا تھا وہ مذہب کی بیساکھی تھی۔ بادشاہ کو وہ جو تقدس حاصل ہوتا تھا وہ کون اسے دیتا تھا؟ وہ یہ پروہت لوگ، پنڈت لوگ، یہ پادری لوگ، انہی سے ملتا تھا نا۔ تو یہ سٹیٹس تھا ان کا، ان کے والد کا۔ تو وہ ابا جان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اتتخذوا اصناما، آپ نے یہ جو صنم ہے ان کو آپ نے اختیار کر لیا اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، ان کو معبود بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی پوری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب یہ قوم کا لفظ یہاں ان کو مخاطب کر کے، یعنی آپ لیڈر ہو، مذہبی پیشوا ہو آپ، اور یہ آپ کی پیشوائی میں آپ کے پیچھے چلنے والی یہ قوم ہے نا، قوم کا، یعنی جو آپ کے متبعین ہیں، میں ان سب کو گمراہی پہ پاتا ہوں۔ اب یہ بات کہنا کوئی معنی رکھتا ہے یا بس یہ جیسے ہم سبحان اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ گردن اڑا دینے والی بات۔ اس کا نتیجہ نکلا تھا جو والد نے کہا تھا، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو چپ نہ ہوا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو گویا اپنے آپ کو سنسار کیے جانے کے خطرے میں ڈالا، زندگی داؤ پہ لگائی۔ جب یہ کر دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ہماری حکومت ہے، جو لوگوں کو نہیں نظر آتی، ہمارا جو اقتدار ہے، وہ اقتدار جس طرح فرشتے اس کی تنفیذ کرتے ہیں ہمارے امر کی، جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، وہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ اگر ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی دیجئے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر دنیا کی اہمیت آپ کے دل میں ہو تو قربانی دیں گے کیسے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابراہیم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو نوکری قربان کرنی پڑ جائے تو کرنی چاہیے نا، ایمان کی خاطر۔ سوچا جا سکتا ہے کس میں ہمت ہے؟ بھائی بازو کاٹنا، وہ جو بھائی بازو ہوتے ہیں نا، بازو کٹ جائے تو بے شک کٹ جائے، دین کا سودا نہیں ہوگا، یہ ہم کر سکتے ہیں؟ حق بات کہنی پڑ جائے، کہیں گے برادری، رشتہ دار، محلے والے سارے ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں؟ تو پھر اگلی بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ہم پر حکمت کے دروازے کھلیں گے کیسے؟ ہمیں دین کا فہم حاصل کیسے ہوگا؟ ہم پر کوئی روشنی جو ہے وہ منعکس کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس اندھیرے میں، دنیا کی محبت کے اندھیرے میں گرفتار ہیں۔ اس لیے یہاں یہ سمجھایا کہ یار پہلے یہ سمجھ لو یہ دنیا ہے کیا جس پہ تم مر مٹے ہو، جس کو تم ترجیح دے بیٹھے ہو، جس کو تم نے جو ہے بہت اہمیت دے دی ہے، جس کو اتنی اہمیت دے بیٹھے ہو، جس کے لیے تم آخرت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اچھا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، یہ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو خریدا ہے، دنیا کی زندگی کو خریدا ہے، خریدا تو ہے، اس کو خوب بنا لیا، سنوار لیا، چکا چون، پھیلے پھولے، کاروبار جمائے اور ترقیاں کی، منصب حاصل کیے، یہ تو کر لیا انہوں نے،
لیکن بیچا کیا؟ آخرت بیچی ہے، آخرت بیچ کر یہ خریدا ہے۔ پھر جن پر اللہ نے کوئی دینی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کس پر کی؟ انبیاء پر کی۔ انبیاء کے بعد وہ ذمہ داریاں کس پر عائد ہوئیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ویسے تو چلے امت ہے نا، ہمارے زمانے میں آ کے امت ہے، لیکن یہ کہ امت کے کون لوگ وارث ہیں؟ حقیقی وارث کون بنیں گے؟ جن کو اللہ نے اس انبیاء کے علم میں سے حصہ دیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اس کتاب کے مطابق فیصلے کیسے کر سکتے ہیں، رہنمائی کیسے دے سکتے ہیں، راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں جب ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو۔ خود ان کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہوگی تو وہ بھی، تو قرآن مجید نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ جو علماء بنی اسرائیل تھے یہ ان کے امام تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں ہم نے مقرر کر دیے تھے وہ امام، یہدونہم بامرنا، جو ان کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، ہماری کتاب کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق، جو ہم نے انہیں دیا تھا اس کے مطابق۔ کب؟ لما صبروا، جب وہ دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے صابر شاکر تھے۔ نہیں تو جب دنیا کا لالچ ہوگا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں ہو سکتا، پھر قرآن کے مطابق ہدایت اور رہنمائی نہیں دی جا سکتی، پھر تو کمپرومائز ہو جائے گا۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، خود وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو جس کے اپنے دل میں یقین ہوگا وہ اللہ کی آیات کے حوالے سے کوئی بہتر رہنمائی دے سکے گا۔ تو اس یقین کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ دنیا کی اہمیت اس کی نگاہوں میں ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ کھائے۔ اچھا، یہ بیچ کھانے سے بھی سمجھ لیجئے قرآن مجید میں یہ تو مضمون بہت جگہوں پہ آیا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یقیناً معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ وہ انہوں نے میری آیات کو حقیر مولوں، ثمناً قلیلاً، ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت، حقیر پونجی، اس کے عوض انہوں نے ہماری آیات کو بیچ دیا۔ اچھا، اس کا عام طور پہ یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کا معنی جو یا مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، اگرچہ کہ وہ غلط نہیں ہے لیکن وہ بہت محدود ہے اور بہت چھوٹا سا ہے۔ وہ کیا بیٹھ گیا ہے؟ وہ یہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر کسی نے فرض کریں کسی کو دم کرنے کے کوئی پیسے لے لیے تو گویا اس نے آیتیں بیچی ہیں، یا کسی نے تعویذ لکھ کے دے دیا تو آیتیں بیچی ہیں۔ اس معنی میں بہرحال قرآن مجید نے نہیں استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس ہدایت ہے، وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، دنیا کی کسی غرض کی خاطر، دنیا کے کسی چودراہٹ کی خاطر، دنیا کے کسی تعلق کی خاطر، دنیا کے کسی مفاد کی خاطر اس نے اس حق کو ظاہر نہیں کیا، بیان نہیں کیا، اسے چھپا لیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کے حقیر مول وصول، یعنی وہ جو حیثیت وصول کی ہے، وہ جو سٹیٹس برقرار رکھا ہے، وہ جو تعلق جوڑ کے رکھا ہے، اس کے عوض اللہ کی آیت کو چھپایا ہے، تو گویا اس آیت کے مول کیا وصول کیے ہیں؟ وہ تعلقات، وہ چودراہٹ۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ وزیر ہو، وزیر مذہبی امور ہو، بڑے اس کے ساتھ ٹور ہوتی ہے، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی ٹھا ٹھو ہوتی ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اگر وہ کسی موقع پہ کسی گستاخ کے سامنے جو ہے کلمہ حق کہہ دے گا تو اگلے دن استعفیٰ طلب کر لیا جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا استعفیٰ طلب۔ تو وزارت گئی، ٹھوٹھاں گئی، اب وہ آ گیا نا عام آدمی کی سطح پہ، بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے کتے بھی چھوڑ دیے جائیں گے۔ فرعون نے کتے بھی تو رکھے ہوتے ہیں نا، پھر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو ہر طرف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اب اس سب سے بچنے کے لیے اس نے وہ اللہ کی آیت چھپا لی یا اس حکم کو چھپا لیا، تو بدلے میں وصول کیا کیا؟ پروٹوکول۔ تو ویسے دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، لیکن اس حقیقت کے اعتبار سے، بڑی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دنیا کا وہ کتنا 10 سال انجوائے کر لے گا، وہ وزارت 50 سال کر لے گا، پھر آخر یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اور اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو وہ بڑے حقیر مول کے عوض اپنی اس آخرت کی ساری زندگی کا سودا کر دیا۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا جرم، اور یہ نہیں ہے کہ یہ جرم ہم نہیں کرتے، صبح و شام کرتے ہیں، آئے روز کرتے ہیں۔ دنیا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ تو نقد و نقدی ہے۔ باقی یہ کہ اگر دین کو پیچھے بھی ڈالنا پڑا تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رحیم ہے،
وہ تو بالکل یعنی وہ تو معاف کر دے گا، دنیا والے معاف نہیں کرتے، تو پھر امتحان کائے کا ہے؟ تو اس کو اب یہ آیت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ اصل میں پوری دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے کہ دنیا اصل میں ہے کیا۔ سنیے، فرمایا یہ جان لو کہ انما الحیات الدنیا کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب یہ کھیل ہے، ولہو اور لذت ہے۔ اب یہ لہو جو ہے یہ بھی اصل میں کھیل ہی کو کہتے ہیں، لیکن دو قسم کے کھیل ہوتے ہیں، ایک مجرد کھیل ہے جس میں مزہ کوئی نہیں ہے، اور ایک کھیل ہوتا ہے جس میں بندہ مزہ بھی لیتے ہیں، انجوائمنٹ، اور وہ جیت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ آپ نے اگر وہ دیکھا ہو جب کوئی پلیئر گول کرتا ہے تو اس کی جو حالت بنتی ہے، تو یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک فاتح ہونے کا ایک تصور ہوتا ہے۔ تو جب آدمی اندر سے اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے تو اس کا جو بھی ایک خاص جو ہے نا اس کی جو تسکین کا لیول ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کی ایک عمر ہے، چھوٹا بچہ جس میں وہ کھیلتا ہے اور اسے کھیل کی لذت کوئی نہیں، بس ویسے ہی کھیلتا ہے، محض کھیلتا ہے، تو وہ تو لائب ہو گیا۔ لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب وہ اس کے اندر کھیل کے ساتھ جو ہے دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کھیل کے ساتھ اسے لطف بھی آنے لگتا ہے، وہ مزہ بھی لینے لگتا ہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی کوئی 5 سال سے 12 سال 13 سال کی عمر تک جو ہے یہ کیفیت رہتی ہے کہ اب صرف کھیل نہیں ہوتا ہے، اس میں جو مقابلہ جیت کے ایک انجوائمنٹ کا اور ایک اس کے اندر فخر کا، دوسروں کے اوپر غالب آنے کا ایک جو عنصر پیدا ہو جاتا ہے، انجوائمنٹ کا، ہیڈونزم کا، یہ اب لہو کا دور ہے۔ تو پہلا دور ہو گیا لائب کا دور، دوسرا دور ہو گیا لہو کا دور، اور اس میں اب تیسرا دور آ گیا وزینتن، زینت۔ اب ایک جگہ پہ اگر زینت کا لفظ جیسے سورہ کہف والا میں نے آپ کو سنایا تھا، وہاں پوری زندگی میں جتنی بھی اٹریکٹیو چیزیں وہ سب زینت ہیں۔ یہاں زینت دوسرے معنوں میں آیا، اس معنی میں نہیں آیا، وہاں بڑے معنی میں آیا، یہاں چھوٹے محدود معنی دے رہا ہے، زندگی کے ایک خاص گوشے سے متعلق ہے جس میں زیبائش و آرائش کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ ہوگا، اس کو ماں باپ کو کہنا پڑے گا بیٹا نہا لو، بیٹا کنگھی کر لو، تیل لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، دانت صاف کر لو، اپنے جو ہے نا جوتے پالش کر لو، کپڑے خراب نہ کرو۔ یہ ایک ایج میں یہ سب سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک ایج میں جب بیٹا پہنچ جاتا ہے یا بیٹی پہنچ جاتی ہے تو اب معاملہ یہ الٹ ہو جاتا ہے، اب وہ خود اپنے لباس کے بارے میں، اپنی زیب و آرائش کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتی ہے، اور یہ کہ بلکہ والدین کو لگتا ہے کہ کچھ اوور کانشیس ہی ہو گئے، اور اس میں پھر یہ کہ فیشن، کپڑے، ڈیزائن، ہیئر سٹائل، ٹھیک ہے نا جی، وہ کون بیوٹی پارلر، اب یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں گی، اور یہ سرخی، پاؤڈر، سرما وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی کیا مرد کیا عورتیں، اب تو خیر سبھی ایک جیسا کام ہو گیا ہے۔ تو اب یہ زیب و زینت کا دور ہے، اور یہ بالعموم جو ہے نا یہ جو آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدائی عمر میں نہیں ہوتا لیکن ٹین ایج میں ہوتا ہے، اور یہی انسان کے اصل میں بننے بگڑنے کا، یعنی اس کے اندر جو ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں، جو اس کی شخصیت اس اعتبار سے مسخ ہو سکتی ہے، تو وہ یہ ایج ہے۔ اسی میں پھر وہ بری عادتیں اگر پڑ جائیں کہ جو پھر بعد میں جا کے میچور ہو کے تو پھر بہت بڑی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر وہ عادتیں وہ علتیں بن جاتی ہیں، وہ عادتیں نہیں، وہ پھر بیماریاں بن جاتی ہیں، اور بیماریاں بن کے تو کردار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ بڑی خطرناک اس اعتبار سے عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں کی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسے یہاں پہ خاص طور پہ زینت کا دور کہا کہ جس میں بناؤ سنگار کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جناب چلے تو اب وہ دور آیا ہے اصل میں انسان جو ہے نا اس کے اصل امتحان کا وقت جیسے قرآن مجید نے اس کا تعین کیا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ آدمی جب میچور ہوتا ہے، جب وہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے باشعور آدمی، ویسے ایک تو شریعت ہے، شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ پہ لاگو ہو جاتی ہے۔ وہ جو بھی 13-14 سال کی عمر ہے، جیسے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یا رکھوانا شروع کر دیتے ہیں بچوں سے، تو یہ شریعت کے احکام نافذ ہو گئے۔ لیکن ایک اللہ سے تعلق کا معاملہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے شکر کے جذبے کا
پیدا ہونے کا معاملہ ہے، تو یہ قرآن مجید کا اشارہ یہ ہے، میں نہیں کہتا حتمی بات ہے، لیکن اشارتاً قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ 40 سال کی عمر میں جا کے انسان کی سوچ کے اندر پختگی آتی ہے۔ فلما بلغ 40 سنہ، فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، جب وہ اپنی پوری شدت کو پہنچا۔ اب یہ جسمانی شدت نہیں ہوتی 40 سال کی عمر میں، اگر جسمانی شدت کی بات کریں تو وہ تو 17-18 سال کی عمر یا 21-22 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے۔ یہ جو شدت ہے یہ اصل میں جذبات کی شدت کہہ لیں، یا یہ کہ انسان کی جو قوائے فکریہ ہیں جن سے آدمی سوچتا ہے، یعنی ذہن پختہ ہونے کی عمر، یہ 40 سال ہے۔ فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یعنی وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ اب وہاں پہنچ کے اس نے کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ یعنی اب وہاں اس کی سمجھ یہاں پہ پہنچ گئی کہ وہ ایک شکر گزار بندہ بنے۔ تو یہ جو ابھی مراحل ہیں یہ ابھی اس سے بہت پہلے کے ہیں۔ یہ زیب و زینت یعنی کھیل والا، یہ جو لذت والا، زینت والا، تفاخرم بینکم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، تمہارا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا۔ یہ فخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ شروع میں عام طور پہ یہ یعنی اس طرح کے تعصبات نہیں پیدا ہوئے ہوتے، آدمی یہی سوچتا ہے سارے برابر ہیں، سب ٹھیک ہیں، کوئی مطلب اس ایج میں آدمی کے اندر یہ جو زینت وغیرہ والا دور ہے یہ تعصبات نہیں ہوتے، یہ تعصبات جا کے 25 سال 20 سال 25 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں بالعموم جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ میرا حسب نسب کیا ہے، میرا خاندان تمہارا خاندان، میں اعلیٰ ذات کا تم گھٹیا ذات کے، یہ فخر کی بات ہو گئی نا۔ یہ اس ایج میں جا کے پیدا ہوتی ہے، یہ شروع میں بالعموم نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پہ بچے اس معاملے میں بڑے روادار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے صرف ایک پہلو بتایا۔ اسی ایج کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی سے ضد ہو گئی تو اب یا تو نہیں یا میں نہیں، غیرت کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر جان جاتی ہے جائے، لیکن عزت کا سودا نہیں ہوگا، مونچھ نہیں کٹ سکتی، ناک کٹ جائے گی، مونچھ کٹ جائے گی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جان جائے۔ مقابلہ بازی، وہ مقدمہ بازیاں، اس میں زمین بکے جو بھی ہو، نہیں، راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عام طور پہ اچھا، اسی میں وہ جو قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، وہ اندر بزرگ بیٹھے کہیں مشورہ کر رہے ہوں گے کہ یار اس کی صلح راضی نامہ کرا دو، باہر بچے جو ہے نا ڈز کر دیں۔ یہ ایک دور ہوتا ہے جس میں انسان یہ جو فخر والے جذبات ہوتے ہیں نا یہ بڑے شدید ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک میں نے آپ کو پہلو بتایا نا، اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ میرا پروفیشن تیرا پروفیشن، میرا کیریئر تیرا کیریئر، میں نے زندگی کی دوڑ میں کتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، تم کتنی ڈگریوں پہ رک گئے، میرا جو کیریئر کتنا برائٹ اور تمہارا جو ہے نا وہ دھندلا۔ آج کل زیادہ مقابلے بازی اس کی ہے، اتنی خون نسل وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا جتنا اس کو دیکھتا ہے۔ اب آگے اس کے بعد ایک دور آتا ہے، یہ زندگی کا آخری دور ہے، فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں کثرت کا مقابلہ کرنا، بھئی تیرے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے یا میرے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں پتہ ہے نیا فلسفہ تو یہ ہے نا، بچے دو ہی اچھے، بلکہ بچے کچھ بھی نہ ہوں تو زیادہ اچھا۔ بچے ویسے ہی مطلب مصیبت، جس نے لائف انجوائے کرنی ہے اس کے لیے تو بچہ مصیبت ہے نا، وہ رات کو نہ سونے دے گا، نہ انجوائمنٹ میں بھی بیچ میں مخل ہوگا، وہ تو کباب میں ہڈی ہے، رنگ میں بھنگ ہے۔ لہذا جو دنیا بہت آگے نکل گئی تو وہ تو بچے کا کھکھیڑ مول لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ باپ بھی بیچارہ رولتا رہتا ہے، اور ماں تو بہت زیادہ وہ کرہن علی کرہ، تکلیف پہ تکلیف سہنی پڑتی ہے، پھر بچہ جننے کی تکلیف، اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف، اتنی تکالیف کون اٹھائے؟ اس سے حسن بھی مان پڑتا ہے، زندگی بھی وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ اس کے طاقت و توانائی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کھکھڑ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی جگہ بھی جو چیز آ گئی ہے وہ مال ہی مال ہو۔ یعنی اولاد جہاں پہ پہلے کام آتی تھی، وہ بڑھاپے کا سہارا کون ہے جی؟ بڑھاپے کی لاٹھی کون ہے؟ اولاد ہے۔
اب بڑھاپے کی لاٹھی روپیہ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، خیر ہے، ہر شے مل جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر میں بھی جو ہے نا وہ کوئی نوجوان لڑکی سے بھی آپ کی شادی ہو، پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، ہو جاتی ہے۔ پرویز مشرف کو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو پرویز الہی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پیسہ ہونا چاہیے بس۔ تو اب ہر شے کی جگہ پہ پیسہ آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں آ کے تو اب آخری عمر میں آ کے مال باکثرت ہونا، اس میں بندہ کچھ کنجوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا، اسی سے وہ جو سارے جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں نا ساس بہو کے، اب ساس جو ہے وہ 40 سال ٹپ گئی، وہ کہتی ہے خرچہ نہیں ہونا چاہیے، بہو ابھی وہ تو مقابلے بازی پہ فلانی یہ کھا رہی ہے تو میں کیوں نہ یہ کھاؤں، ترجیحات مختلف ہیں، اس لیے پھر وہ ٹکراؤ ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی نہ کھاؤ، خوب جمع کرو، اور وہ پہلے والی ایج یہ ہے کہ کھاؤ پیو موج میلہ مستی، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں ایج کا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہرحال وہ ارج ٹو پوزیس کا بھی چکر ہو، یہ گھر میرا۔ اب یہاں پہ میں بڑی خوشی سے بیٹا تو بیا کے لے آیا، لیکن یہ کہ وہ اب مطلب وہ بھی اپنا عمل دخل مانگتے ہیں، تو جہاں میری مملکت قائم تھی وہاں میں کسی اور کی اتنی انڈیپینڈنٹ وزارت کیسے قبول کر لوں؟ تو پھر ایک رکھنا یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جھگڑے اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آخری دور ہے، اور یہ جناب قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بابے ابھی آپ کے وہ یہ سارا جو پچھلے دنوں جو سارا گند ڈالا تھا نا، وہ ریٹائرڈ بابو نے ہی ڈالا تھا نا، مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ابھی ویڈیوز آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ بابے کتنے کرتوتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے تو مطلب پہلے فطرت ہوتی تھی وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، لیکن اب وقت پیری گرگ ظالم می شود مزید بدماش، کیونکہ اب یہ جو ٹیکنالوجی نے وسائل مہیا کر دیے ہیں، وہ ایک گولی سٹو تو مرگے جو ہے نا وہ چارپائی پہ لیٹا بھی جو ہے نا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ہلا شیر ہو کے۔ تو یہ اب نئی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ تو اس دنیا کی ترقی نے وہ جو ہے نا سارا یعنی وہ مراحل بھی الٹ پلٹ کر دی ہیں۔ تو خیر اصل بات سمجھ لیجئے، یہ چیز پھر قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کی خواہش نہیں ختم ہوتی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لو، قبر کی زیارت کر لو، یعنی یہ کہ قبر میں اتر جاؤ، اس وقت جا کے ہی یہ بات ختم ہوگی۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ یہ ساری جو بات یہاں بیان کی گئی ہے، یہ کس کے بارے میں بیان کی گئی ہے؟ یہ نیچرل ٹینڈنسیز ہیں، یعنی اگر آدمی کو آزاد چھوڑ دو، یا اس کے اوپر کوئی چیک نہ رکھو، یا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرے گا، تو یوں زندگی کا سفر طے کرے گا۔ اور ایمان اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، اس گھوڑے پر لگام ڈال دی گئی ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے نا سوار بیٹھ گیا ہے، اب وہ اسے لے کے چلے گا۔ ٹینڈنسیز یہی رہیں گی، مگر شریعت کے دائرے کے اندر رہیں گی، اس سے باہر نہیں جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ نے رکھا کیوں؟ تو اس کے دو جواب ہیں، دو سطحوں پر اس کے جواب ہیں۔ اگر حکمت کلی کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی وہ آخرت، یعنی جب انسان کی پیدائش سے لے کے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے، اس دن تک کو سامنے رکھ کر، ایک بڑا ویژن سامنے رکھ کر اگر سوچیں تو یہی امتحان ہے۔ نیچرل ٹینڈنسیز یہ ہیں اور اللہ کا فرمان یہ ہے، انہی کے درمیان تو مقابلہ ہے بھائی۔ اگر آپ نیچرل ٹینڈنسیز کی طرف گئے تو ناکام ہو امتحان میں، اور اگر اپنی ان ٹینڈنسیز کو کنٹرول کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا انہیں کل کر دو، یہ نہیں کہتا ختم کر دو، یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا تمہیں لذت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہیں جو ہے وہ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کرو مگر میرے احکام کے تابع رکھ، میری ڈائریکشنز کے مطابق، میرے بتائے ہوئے رستے کے مطابق۔ یہ اگر کر لیں تو گویا یہ امتحان میں کامیابی ہے، نہیں تو پھر یہی اصل میں ناکامی کی بنیادی پتھر یہ پڑ گیا۔ تو اگر اس بڑی حکمت کو دیکھ کے سامنے رکھیں تو یہ سارا کچھ ہم کہیں گے کیوں دیا جی؟ امتحان کے لیے کیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اگر جزوی طور پر دیکھیں تو ایک مسئلہ ہے، اور بہت اس بات کو ذرا باریکی سے سمجھیے گا، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر بہت ساری اور چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ منصوبہ اللہ کا ہے، اس نے بنایا، ایک آدمی کو دنیا میں بھیجا کہ اس کا امتحان لینا ہے۔ امتحان اس وقت تک اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے، یا ہو سکتے ہیں؟ ایک عقل مند آدمی کا امتحان ہو سکتا ہے نا۔ عقل اسے رفتہ رفتہ آئے گی، پیدا ہوتے ہی تو عقل نہیں آ سکتی۔ یہ جو دنیا جن اصولوں پر اللہ نے بنائی ہے، وہ ایسے اصول نہیں ہے کہ جیسے آپ نے روبوٹ بنایا اور پہلے ہی دن بٹن آن کیا اور وہ پہلے دن ہی اس کی پرفارمنس جو ہے نا وہ A1 ہو گئی۔ یہاں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ گریجولی ہوتا ہے، آدمی آگے بڑھتا ہے، تو پہلے دن تو امتحان، بچے کا امتحان تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب اس نے زندہ رہنا ہے، کیسے زندہ رہے گا؟ دیکھیے، اس کے اگر کوئی انسٹنکٹ نہیں ہوگی تو اگر وہ ماں کے سینے کے ساتھ آپ اسے لگائیں گے تو دودھ کیسے چوسے گا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ مطلب کوئی خارج سے اسے حکم تو نہیں دیا جا سکتا نا کہ دودھ پیو، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک جذبہ رکھ دیا ہے، اس کے ہونٹوں کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ وہ جب ٹچ کریں گے انہیں دودھ محسوس ہوگا، زبان کو ایک خاص طریقے سے ہونٹ چوسنے لگائیں گے، زبان بھی چوسنے لگائے گی اور دودھ اس کے اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور اس کو متحرک کرنے کا، اس کو فنکشنل کرنے کا سارا جذبہ بھی اللہ نے اندر رکھ دیا، غیر شعوری طور پر یہ سارا آپریٹ ہوتا ہے۔ اسی سے آگے بڑھیے، اس کے بعد کھانے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ مطلب کھانا بھی ایک کام ہے یار، بہت مشکل کام ہے یہ۔ ہم کھا کے عادی ہو گئے، ہمیں لگتا نہیں کوئی کام ہے، نہیں تو ایک نوالا چبانا کتنا مطلب ایکسرسائز کرنی ہے۔ ویسے آپ منہ ہلا کے دیکھیں نا، کوئی آسان کام ہے یہ؟ 1 منٹ کے لیے آپ منہ ہلا کے دیکھیں، جیسے آپ نوالا چباتے نا اس طرح 1 منٹ کے لیے خالی منہ ہلا کے دیکھیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اور آپ 4 روٹیاں جسے ہم کہتے ہیں چمب جاتے ہیں اور آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھ دیا، مزہ جو آ رہا ہے نا، لطف لیتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو بچے پالنے کے حوالے سے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ کیڑا آپ کا اپنا ہوتا ہے، پھر پالنے پڑتے ہیں نا۔ وہ نہ رکھا ہوتا ہے اللہ نے تو کیسے پالتے آپ؟ پھر وہیں پہنچتے نا جہاں مغرب پہنچ گئے۔ تو یہ ساری جب تاکہ آپ کی زندگی ہوگی، آپ کچھ ایک سطح تک پہنچیں گے تو آپ کا امتحان ہوگا۔ اس سطح تک پہنچنا اللہ نے آپ کی مجبوری بنا دی، کیڑے آپ کے ساتھ لگا دیے۔ ان کیڑوں ہی کا نام جبلتیں ہیں نا، انہی کو ارجز کہتے ہیں۔ وہ ڈیزائرز پیدا کرتی ہیں، وہ خواہشات آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ وہ کام کریں، اور وہ آپ کرتے ہیں۔ بے شک نبی نہ آئے، بے شک قرآن میں نہ لکھا ہو، بے شک کوئی مولوی نہ بتائے، پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ وہ اندر کا کیڑا ہے، کرواتا ہے۔ تو پھر آپ بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے تو یہ ساری چیزیں رکھی تھی تاکہ زندگی برقرار رہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے آپ کو امتحان میں ناکام کرنا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ ان کے غلام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں، ان کی غلامی نہیں کرنی ہے، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ میں بتاتا ہوں ان کی گریڈیفیکیشن کا طریقہ، میں بتاتا ہوں ان کی تسکین کا سامان، میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا جس میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے۔ لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کا دوسرا نام ہے مادر پدر آزادی، اسی کا دوسرا نام ہے لبرلزم، اسی کا سادہ نام ہے میرا جسم میری مرضی۔ سمجھے؟ یہ سارے فلسفے ہیں۔ اور انسان کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ یہ مرضی کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک ضمیر کی چیز ہے جو حرکت میں آتی ہے، وہ اسے پھر ملامت کرتا ہے، کہتا ہے غلط ہو گیا، اسے ٹھیک کرو۔ اور جب وہ فنکشن ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بندہ بے شرم ہو گیا۔ ہمارا جو معاشرہ رہا ہے اس میں یہ شرم و حیا کے اندر خانے جو بھی ہو، دیکھیں آپ نے چھپ کے کوئی غلط کام کر لیا وہ ایک علیحدہ بات ہے،
معاشرے پر اس کا اثر نہیں آتا اتنا زیادہ، آئے گا کم آئے گا، لیکن جب کوئی منکر اعلانیہ ہونے لگے تو اس کا مطلب معاشرہ کرپٹ ہو گیا۔ یہ 1991-92 کی بات ہے، جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے اس کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اب ٹکراؤ سمجھ میں آیا؟ مغربی تہذیب کون سی ہے؟ مادر پدر آزاد تہذیب ہے۔ آپ کی تہذیب کون سی ہے؟ کنٹرولڈ، اپنی جبلتوں کو کنٹرول میں رکھنے والی تہذیب ہے۔ ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ ٹکراؤ ہے نا؟ اس ٹکراؤ کو جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی انہوں نے بیان کیا، میں تو کہتا ہوں شیطان کو تو پتہ ہی ہے اور وہ شیطان کے اعلی کار بن چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہمیں آ کے کہ یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے، وہ تو اس کو فلاسوفائز کریں گے نا، اس کو ریشنلائز کر کے ہمارے سامنے پیش کریں۔ وہ ریشنلزم کیا ہے ان کا؟ نام کیا رکھا؟ روشن خیالی۔ نام کیا رکھا؟ روشن خیالی۔ سمجھایا کیا؟ کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس معاشرے کی سوشل انجینئرنگ کرنی پڑے گی۔ بھائی انجینئرنگ تو یہ مطلب سٹرکچر کی جاتی تھی، یہ سوشل انجینئرنگ کیا ہے؟ یعنی معاشرے کی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی۔ اب وہ ریسٹرکچرنگ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو شرم و حیا کے اجتماعی معیارات بن گئے ہیں انہیں توڑنا پڑے گا، انہیں توڑ کر پھر نئے ویلیو سٹرکچر پر معاشرے کو کھڑا کرنا پڑے گا، سماجی اقدار نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے این جی اوز آئیں، بڑے پروجیکٹ ہوئے، اکثر و بیشتر ناکام ہوئے۔ یہاں پہ بھی ذرا چلیں، بہرحال ہر وقت جو بھی یہاں پہ کسی این جی او نے آ کے کام کیا، ہم نے تھوڑی بہت ان کے ساتھ جو ہے نا مغز ماری کی، بیچارے ویسے ہی اکثر و بیشتر گئے ہیں، تو کچھ تو وہ بھی مطلب ہڈ آرام تھے، وہ ہمیں فائدہ ہو گیا، انہوں نے کام نہیں کیا، لہٰذا وہ امریکی منصوبہ اتنا آگے نہیں بڑھا، مفت کی تنخواہیں کھائیں انہوں نے بھی، اپنے ہی بھائی تھے، کھا پی کے فارغ ہو گئے۔ تو کرپشن بھی کبھی کبھی فائدہ دے جاتی ہے۔ تو شیطان کے اس معاملے میں شیطان ہی کا ایک حربہ شیطان ہی کے خلاف چلا گیا، وہ بات آگے نہیں پھیلی۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے، یعنی یہ سیاسی ضرورتوں کے تحت آڈیو ویڈیو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ تو وہ ایک سیاسی پہلو ہے اس کا، لیکن ایک اس کا سماجی پہلو ہے۔ اور سماجی پہلو کیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جب یہ پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو چھپ کے کرتے تھے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، وہ تو یہ سمجھیں گے یار یہ بڑے لوگوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے نا۔ وہ جو ایک چاکا ہوتا ہے، چاکا، جھجک کہ آدمی دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرنے سے ڈرتا ہے، وہ چاکا نکل جائے گا یا نہیں نکل جائے گا؟ یہ سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس معاشرے کی۔ تو خیر بات یہ تھی کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو رستے بتا دیے گئے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، ان کو اگر شتر بے مہار ہو جاؤ گے تو فسق پیدا ہوگا، فاسق بنو گے، نافرمان بنو گے، اللہ کے رستے سے نکل بھاگو گے۔ اور دوسرا رستہ یہ بتایا کہ اگر ان کو کنٹرول میں رکھو گے، یہ تقویٰ کی علامت ہوگی۔ اور وہ جو دین کے اصل تقاضے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دینا، مارے کھانا، جان نچھاور کرنا، یہ ہو نہیں سکتا جب تک یہ تقویٰ آپ کے اندر نہ ہو، دنیا کی یہ حقیقت آپ پر کھلی ہوئی نہ ہو۔ یہ ہے کہ جو یہ مضمون ہمارے سامنے آیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کے بعد جو اس کی مثال دی گئی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آج ہم انہی الفاظ تک جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔